بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ بالم بن باور یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش عظیم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جابرین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بالم بن باور کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجیے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائے۔ اس لیے آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بالم بن باور کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنین اور فرشتوں کی جماعتیں ہیں، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں یہ بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیے و طوائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، اور یہاں تک کہ بالم بن باور پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گوئی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بالم بن باور، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بالم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدی کی تقریر سن کر بھی بالم بن باور واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا رہا، مگر اس کی زبان پر اس کے قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بالم، تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا، اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بالم بن باور نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، میں قہر و غضب میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کر لے گا تو پورا لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بالم بن باور کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشیزہ لڑکیوں کو بنائے سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فدا ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طوعان کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔
جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بالام بن باور پہاڑ سے اتر کر مر گیا اور آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، انہیں اس بالام کے حوالے سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، مگر پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کا تابع ہو گیا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے، پھر جب وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے، جب بھی وہ زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ لوگوں کو نصیحتیں سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ عالم باور کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض علماء اکرام نے خداوند تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے عالم باور کو اتنی کرامات عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر کرتا تو میں اس کی کراماتوں کو سلب کر اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار اور خاکسار نہ کرتا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔